بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام شہریار انیف، میں کامسٹ یونیورسٹی اسلام آباد و کیمپس کا طالب علم ہوں۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے ریڈ کلف ایوارڈ۔ ریڈ کلف ایوارڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ذرا ہم پاکستان کی کچھ ہسٹری کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا۔ قیام پاکستان کے ساتھ ہی پاکستان کو بے پناہ مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، جن میں سے کچھ مسائل تو ایسے تھے جو کہ کسی بھی نئی مملکت کو درپیش ہو سکتے ہیں، لیکن بیشتر مسائل وہ تھے جو کہ بہت ہی عجیب قسم کے تھے۔ یہ مسائل زیادہ تر ہندو اور انگریز گٹھ جوڑ کا نتیجہ تھے تاکہ پاکستان کو ابتدا میں ہی سنبھلنے کا موقع نہ دیا جائے اور اس کا وجود خطرے میں پڑ جائے۔ لیکن قائد اعظم کی بامت اور مخلصانہ قیادت میں پاکستانی عوام نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ان مسائل کا مقابلہ کیا، جس کی وجہ سے پاکستان دنیا میں بلند مقام حاصل ہوا ہے۔ پاکستان کے قیام کے وقت درپیش عام ترین مسائل میں سے چند ہیں۔ سب سے پہلا باؤنڈری کمیشن۔ پاکستان بوقت قیام ہی سنگین مسائل سے دوچار ہو گیا۔ سب سے سنگین سب سے مسئلہ جو تھا وہ یہ تھا کہ سرحدوں کی غیر منصفانہ تقسیم تھی۔ 3 جون 1947 کے اعلان تقسیم ہند میں سرحدوں کے تعین کے لیے باؤنڈری کمیشن کی تشکیل دی گئی۔ ماؤنٹ بیٹن نے پنجاب اور بنگال کی تقسیم کے لیے 2 کمیشن بنائے، جبکہ قائد اعظم کا موقف یہ تھا کہ یہ بہت ہی سنگینی مسئلہ ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ کام اقوام متحدہ کے سپرد کر دیا جائے۔ قائد اعظم نے برطانیہ کے 3 لارڈز پر مشتمل ایک حد بندی کمیشن مقرر کرنے کی بھی تجویز دی، جسے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے رد کر دیا۔ ماؤنٹ بیٹن نے کانگریس ساز باز کر کے دونوں باؤنڈری کمیشنوں کا چیئرمین ایک برطانوی وکیل ریڈ کلف کو مقرر کر دیا۔ ان کمیشنوں میں ہندوؤں اور مسلمانوں کی مساوی تقسیم رکھی گئی۔ اتفاق رائے نہ ہونے کی صورت میں ریڈ کلف کی رائے کو حتمی فیصلہ قرار دیا گیا۔ باؤنڈری کمیشن کے جو ارکان تھے وہ چند تھے۔ بنگال باؤنڈری کمیشن کے ارکان میں جو مسلم لیگی جو پاکستان کی طرف سے ارکان تھے وہ تھے جسٹس محمد اکرام، جسٹس ایس اے رحمان، جبکہ کانگریسی جو ارکان تھے جو انڈیا کی طرف سے ارکان تھے وہ جسٹس سی سی بسواس اور جسٹس بی کے مکھرجی۔ اسی طرح پنجاب باؤنڈری کمیشن کے جو ارکان تھے ان میں مسلم لیگی جو ارکان تھے وہ جسٹس دین محمد اور جسٹس محمد منیر تھے، اور کانگریسی ارکانوں میں جسٹس مہر چند مہاجن اور جسٹس تیجا سنگھ تھے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے یہ بات بھی کی تھی کہ اگر ان جو ممبرز ہیں ان سے اگر فیصلہ نہ ہو پائے تو جو آخری فیصلہ ریڈ کلف کا ہوگا وہ حتمی ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ تقسیم بنگال کے وقت جو مسائل تھے یا جو غلط تقسیم ہوئی تھی اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نے بنگال کی حد بندی کے وقت کلکتہ شہر پر اپنا حق جتایا، کیونکہ اس کی مرکزی حیثیت مسلمانوں کے لیے بڑی اہمیت کی حامل تھی۔ کلکتہ شہر کی اکثریت اچھوتوں پر مشتمل تھی جو کہ مسلمانوں کے ہمدرد تھے۔ مسلم لیگ نے کلکتہ شہر کی قسمت کی رائے کا فیصلہ رائے شماری کے ذریعے کرانے کا بھی اظہار کیا، لیکن بنگال کا گورنر کلکتہ شہر کو ہندوستان کے حوالے کرنے کا تہیہ کر چکا تھا۔ ماؤنٹ بیٹن مسلمانوں کو یقین دلاتے رہے کہ کلکتہ شہر کی تقسیم کے فیصلے کا اختیار صرف باؤنڈری کمیشن کو حاصل ہے، جو کہ محض ایک دھوکہ تھا۔ ریڈ کلف نے تقسیم بنگال میں بددیانتی کرتے ہوئے نہ صرف کلکتہ کو ہندوستان کے حوالے کر دیا بلکہ مرشد آباد کا مسلم اکثریتی علاقہ بھی ہندوؤں کے حوالے، جو کلکتہ کے مختلف علاقے تھے جس میں مسلم اکثریت کے لوگ تھے وہ بھی ہندوؤں کے حوالے کر دیا۔ ضلع سولٹ کی بھی حد بندی کرتے وقت بعض دفاعی اور معاشی اعتبار سے اہم علاقے جو کہ پاکستان میں شامل کیے جانے تھے وہ ہندوستان کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ جو مسائل بنگال باؤنڈری کمیشن کو درپیش تھے وہی مسائل پنجاب باؤنڈری کمیشن کو بھی درپیش تھے۔ ان مسائل کے علاوہ مزید خرابی یہ تھی کہ یہاں کانگریس زیادہ سے زیادہ علاقے ہتھیانے کے لیے سکوں کا استعمال کر رہی تھی، جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ پنجاب کی حد بندی دریائے چناب تک کی جائے۔ گرداسپور کے علاوہ گوجرانوالہ، شیخو پورہ اور فیصل آباد کے اضلاع کو بھی ان علاقوں میں موجودہ
اپنے مقدس مقامات کی آڑ میں ہندوستان میں شامل کروانا چاہتے تھے۔ 3 جون کے اعلان تقسیم ہند کے مطابق باؤنڈری کمیشن کو ہدایت دی گئی کہ وہ مسلم اکثریتی علاقے پاکستان کے حوالے کر دے، لیکن ریڈ کلف نے گرداسپور اور بٹالہ کے مسلم اکثریتی علاقوں کو بھی پاکستان کے حوالے کرنے کی بجائے انہیں ہندوستان میں ضم کر دیا۔ ریڈ کلف کا شکر گڑھ چھوڑ کر تحصیل پٹھان کوٹ، گرداسپور اور تحصیل بٹالہ کو ہندوستان کے حوالے کرنا نہ ہی صرف پاکستان کو کشمیر کے علاقے سے محروم کرنے کی سازش کی گئی تھی۔ ریڈ کلف کا شکر گڑھ چھوڑ کر تحصیل پٹھان کوٹ، گرداسپور اور تحصیل بٹالہ کو ہندوستان کے حوالے کرنا پاکستان کو کشمیر کے علاقے سے محروم کرنے کی سازش کا حصہ تھا۔ اگر یہ تحصیلیں ہندوستان کو نہ ملتی تو اسے کشمیر تک پہنچنے کا زمینی راستہ نہ مل سکتا۔ اسی طرح امرتسر ضلع کے پاکستان سے متصل مسلم اکثریتی علاقے تحصیل اجنالہ، ضلع جالندھر میں نکودر اور جالندھر تحصیلیں، ضلع فیروز پور میں فیروز پور اور زبیرہ کی تحصیلیں بھی ہندوستان کو دے دی گئیں، جس کا بظاہر مقصد سکھوں کو خوش کرنا تھا، لیکن درپردہ پنجاب کے آپاشی نظام کی تقسیم کے ذریعے پاکستان کی معیشت کو حتی المقدس نقصان پہنچانے کی سازش کا حصہ تھا۔ تقسیم پر تبصرہ کرتے ہوئے قائد-اعظم نے کہا، یہ تقسیم غیر منصفانہ اور بددیانتی پر مبنی ہے۔ یہ قانونی نہیں بلکہ سیاسی فیصلہ ہے، لیکن چونکہ اب ہم فیصلہ ہو چکا ہے تو اس لیے ہم وعدے کے مطابق اس کے پابند ہیں۔ یہ جو 2 باؤنڈری کمیشنز بنے تھے، یہ باؤنڈری کمیشن جو ہے ریڈ کلف کی زیر صدارت کام کر رہے تھے، اس لیے اس کو ریڈ کلف ایوارڈ کہا جاتا ہے۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے سیاسی طور پر ریڈ کلف کا استعمال کیا اور ان کے ذریعے اس تقسیم کو کامیاب کیا، جس میں مسلمانوں کے جو مسلم اکثریت کے علاقے جو پاکستان کے حصے میں آنے تھے وہ ہندوؤں کے حوالے کر دیے تاکہ مسلمان ہندو آپس میں دشمن ہو جائیں۔ آج کل کے دور میں پاکستان انڈیا کو اپنا دشمن جانتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ انگریزوں کی سازش تھی، جس کی وجہ سے یہ دونوں آپس میں الجھے رہیں اور انگریزوں کی طرف انگلی نہ اٹھائیں اور ہندو مسلمان ایک دوسرے کو دشمن تسلیم کرے۔ یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ اللہ حافظ۔